إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق حسنہ یہ سب سنت میں آتے ہیں. صفہ خلقیہ اور خلقیہ انہیں سنت کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا ہے انہیں آپ کے اقوال اور افعال کہا جاتا ہے. تو آپ کے اقوال اور افعال جنہیں سنت کہا جاتا ہے، اور اسی سنت کا دوسرا نام حدیث بھی ہے جس کی جمع احادیث آتی ہے، ان پر عمل کرنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اس سے انحراف اور گریز کی راہ اختیار کرنا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا کا سبب ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے فضل اور توفیق سے، اس کی مدد اور نصرت سے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ہے مخالفین سنت کا انجام. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہلکے میں لے کر کے یا کسی بھی طرح سے انکار کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں کی مخالفت ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو آدمی زبانی طور پر آپ کی سنت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو مانتا نہیں، میں یہ حدیث تسلیم نہیں کرتا. وہ کسی بھی طرح سے ہو، چاہے اپنے نفس کی اتباع میں کہہ رہا ہو
یا کسی بڑے کے قول کو مقدم کرنے کی خاطر نبی کی سنت کا انکار کر رہا ہوں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ زبانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرنا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور دوسری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جاتی ہے وہ عمل کے ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا زبانی طور پر تو اقرار کر رہا ہے آدمی، لیکن عملی طور پر اس میں کوتاہ نظر آتا ہے، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند نہیں ہے، عملی طور پر اس میں سستی کاہلی کر کے اسے ترک کیے ہوئے رہتا ہے، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لہذا نہ تو زبانی انکار ہو اور نہ ہی عملی انکار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہر طرح سے ہمیں پالن کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ سے اس کی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں چھوٹی بڑی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی طور پر سنتوں کے انکار میں بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر سنتوں کے انکار میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے سنتوں کے انکار میں۔ اس کی میں مثالیں نہیں دینا چاہتا بہت زیادہ، ہمارے درمیان ہم اپنے آپ کو خود سامنے رکھ کر کے صبح سے شام تک جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتوں کا عملی طور پر انکار کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں، خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ایک دن آپ ہفتے میں مہینے میں ایک دن لے لیجیے، اپنا قلم کاپی لے کر کے بیٹھ جائیے، فجر سے لے کر کے بستر پر جانے تک آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کی مخالفت کی ہے۔ صرف ایک دن لے کر کے قلم کاپی بیٹھ جائیے اور اپنا جائزہ لے لیجیے، خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عملی طور پر مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے فلاح و بہبود ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے، لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اگر کوئی نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ جو آدمی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا آپ کی سنت سے مخالفت کرتا ہے، سب سے بڑی سزا اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی ایمان سے محروم ہو اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اور جو کفر پر مرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے ذات کی قسم کھائی ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کے ذات، تیرے رب کی قسم ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ تجھے اپنے اختلافات میں فیصل نہ بنا لے، اپنے اختلافات میں تجھے جج نہ بنا لے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اور جب فیصلہ ہو جائے تو اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی انقباض محسوس نہ کرے، ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ نبی کا فیصلہ آنے کے بعد، کتاب و سنت کا فیصلہ آنے کے بعد دل کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے یا غلط فیصلہ ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر یہ سوچ بھی آ گئی ہے تو ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اپنے دل میں ذرہ برابر حرج بھی محسوس نہ کریں، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، ويسلموا تسلیما، اور مکمل طور سے اسے تسلیم نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ اس آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے اس کی شان نزول میں کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معاملہ پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ جو ہے اس
مسلمان کے حق میں کر دیا، اور اس کے بعد پھر معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب فیصلہ پہنچتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کا، اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ یہودی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا تھا، مسلمان شکایت لے کر کے حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے لوگ ایک عالم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، پھر اپنی بات منوانے کے لیے دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب تک ان کی بات نکل نہیں جاتی ہے، ان کے منشا کے مطابق فتویٰ مل نہیں جاتا ہے، تب تک 4-5 عالموں کو ٹکر مارتے رہتے ہیں۔ تو مسلمان کا سر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قلم کر دیا، لیکن یہ واقعہ درست نہیں ہے یہودی اور مسلمان اس آیت سے جوڑنا۔ اصل واقعہ جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ ایک انصاری صحابی اور ان میں پانی کے مسئلے کو لے کر کے کچھ انبن ہو گئی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جو کھیت تھا وہ اونچائی پر تھا، اور وہ انصاری مسلمان کا کھیت نچلی نشیبی علاقے میں تھا۔ تو انصاری نے کہا کہ پہلے میں پانی سے سیراب کروں گا، جو نالا جاتا تھا پانی کو کھیتوں کی سینچائی کے لیے، کہا پہلے میں کر لیتا ہوں۔ زبیر بن عوام نے کہا کیونکہ میرا کھیت اونچائی پر ہے، پہلے اس کو سیراب ہو جانے دو، اس کے بعد نیچے پانی بہت آرام سے آئے گا، اور نیچے پانی بھر کے پھر اوپر کے کھیتوں کو سیراب کرنا بہت ٹائم لگے گا، بہت پانی چلا جائے گا۔ تو انبن دونوں میں ہو گئی۔ بحث جب ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معاملہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ اتفاق سے زبیر بن عوام کے حق میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فیصلہ آیا تو انصاری مسلمان نے کیا کہا؟ ان کان ابن عمتک، اصل میں وہ آپ کے پھوپھی زاد جو ٹھہرے، یعنی آپ نے جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے، رشتہ داری کو دیکھا ہے آپ نے، عدل و انصاف کا فیصلہ نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر گویا اس نے ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بلایا حضرت زبیر کو اور کہا زبیر جاؤ، اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ تمہارے کھیت سے پانی تھوڑا سیراب ہو جائے پھر نیچے کھول دو، اب جب تک پورے کھیت کی مڈیر بھر نہ جائے تب تک پانی نہیں چھوڑنا، اچھی طرح سے اپنے کھیت میں پانی بھرو، اس کے بعد پھر چھوڑنا۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بارے میں وہ انصاری مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، مسلمانوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنے بیوی بچوں میں کہا جو بیویاں تمہیں اچھی لگے وہ لے لو، ہم 1-2 بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، دوسری ہم رکھ لیتے ہیں، زمین ہے ہماری آدھے آدھے میں بٹوارا کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا ہم رکھ لیتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے مسلمانوں کی خاطر۔ اور اسی انصاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے جھگڑے میں آپ کو فیصلہ تسلیم کر لے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہمارے گھروں کے جھگڑے، ہمارے رشتہ داریوں کے جھگڑے، ہمارے معاشرے اور سماج کے جھگڑے، ہم کسی ایسے آدمی کو فیصل نہیں بناتے جو کتاب و سنت کا جانکار ہو۔ اگر معاملہ وہاں ہے لیکن کتاب و سنت کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، ایسے مسئلے میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس میں ٹال مٹول کرنا، دل میں انقباض محسوس کرنا، اعتراض کرنا، اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے اگر بغیر توبہ کے مر گئے اپنی اصلاح کیے ہوئے تو پھر جہنم بھی رسید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی قسم نہیں کھائی، لیکن نبی کی اتباع اور پیروی کی بات جہاں آئی ہے وہاں اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ دوسری آیت
جو ایمان سے محرومی کا ذریعہ ہے نبی کی حدیث کی مخالفت میں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو عذاب کا تذکرہ کیا، ایک تو دنیاوی عذاب اور دوسرا اخروی عذاب. ان امرہ، نبی کی سنت اور آپ کے حکم اور آپ کے اقوال اور افعال کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ بچیں، وہ ڈریں. ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے. فتنے کی تفسیر یہی کی گئی ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے. او یصیب، ایمان سے محرومی یہ دنیاوی سزا ہے. او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے، یہ اخروی سزا ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی طرح سے تم بچ گئے تو آخرت میں تو سزا تمہیں بھگتنی ہی ہے، لیکن بچ نہیں سکتے. نبی کی سنتوں کی مخالفت کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، بچو گے کہاں سے؟ اس لیے وہ لوگ جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں یا دور ازدار تعویلیں لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حقیر کرتے ہیں، اماموں کی باتوں کو مقدم کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اندھی تقلید کرتے ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے ایک آیت کریمہ سورہ احزاب کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 36 کے اندر، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے کسی بھی معاملے کے اندر تو اپنا اختیار، اپنی رائے پیش کرے. أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے، کوئی کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتاب اور سنت سے جب دلیل موجود ہے، قرآن کی آیت مل گئی، حدیث مل گئی، تو تمہارے رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کتنے بھی بڑے عہدیدار ہو. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کل یؤخذ، ہر وہ آدمی ہم میں سے جو بھی اس روئے زمین پر ہے اس کی بات کو چھوڑی بھی جا سکتی ہے، یترک ویؤخذ، لیا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والی ذات کے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، چاہے ہمارے بھیجے میں گھسے یا نہ داخل ہو، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہی ہے بلا چوچرا. اور اگر آپ نے ذرہ برابر اس میں تردد کیا ہے، شک شبہ کیا ہے یا اپنی رائے دینے کی اس کے اندر کوشش کی، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں چھوٹی سی ناقص رائے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کی بات آ گئی تو نہ آپ کی ناقص نہ اعلیٰ کسی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور یہیں سے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اور ہمارے وہ بھائی جو ذہن کے سکڑے ہوئے ہیں، جن کے دماغ کے دریچے نہیں کھلتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حقیر سمجھنے یا آپ کی سنتوں کا انکار کرنے سے بچنا چاہیے. یہ بات میں کھلے طور پر کہہ رہا ہوں. ہمارے درمیان بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت ساری مطلقہ ہیں، بہت ساری مختلیہ ہیں. ہمارے کچھ بھائی شادی بیاہ کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو گھروں سے انہیں منع کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں. ہمارے بہت سارے رشتہ دار انہیں ڈرانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، قرآن کی آیت کی مخالفت. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو تم اگر تمہارے اندر طاقت ہے، عدل و انصاف کر سکتے ہو، ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار شادیاں کر سکتے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں ڈر ہے، تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو، تو ایک پر اکتفا کرو. زبان نہ لبلبواؤ، رال نہ ٹپکاؤ. تمہارے اندر جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، ہر اعتبار سے تم مضبوط ہو، تو پھر
ان بیواؤں کا گھر بساؤ، ان مطلقہ اور مختلع خواتین کا گھر بساؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو بندہ بھی بیواؤں کی اور اسی طرح سے مسکینوں کی دیکھ بھالی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اب اسے جو روک رہا ہے اسے اپنا انجام سمجھنا چاہیے، اسے اپنا انجام دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ ما کان ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، وہ اپنا اختیار پیش کرے قرآن کی آیت آنے کے بعد، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے۔ جو بھی اس راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، جو بھی اس راستے میں روڑا بن رہا ہے وہ اپنا انجام سنے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ہاں، عدل و انصاف میں کچھ کمی ہے آپ شکایت کر سکتے ہیں، عدل و انصاف میں آپ کے حق حقوق میں کچھ ادائیگی میں کچھ کمی کی جا رہی ہے تو آپ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سارے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں تو دنیا کی کسی خاتون کو یہ حق نہیں ہے، کسی رشتہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو کھڑا ہو کر کے روکے اور منع کرے کہ ہاں تم دوسری تیسری چوتھی شادیاں نہیں کر سکتے ہو۔ آج اسی کی وجہ ہے کہ آج بیوائیں گھروں میں بیٹھی ہیں، مطلقہ بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، بہت ساری خلا یافتہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، دوسروں کی زندگی اجیرن کر رہی ہے، ماں باپ کے سر پر بوجھ بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن ہندوانہ کلچر میں ہم رہ کر کے، ہندوانہ معاشرے میں ہم رہ کر کے ایسی سنتوں کو بجائے ترویج دینے کے ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ وہی آدمی کوئی غلط راستہ اختیار کر جائے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ سنت کے مطابق حلال طریقے سے کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی مجبور کا گھر بسانا چاہتا ہے تو پھر اس کے راستے میں بہت سارے لوگ رکاوٹ اور روڑا بن رہے ہیں۔ مخالفین سنت کا انجام آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور وہ بیٹھ کر کے آپ کے بازو میں لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادب سکھایا، کل بیمینک، بھائی داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس نے کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا استطعت ما منعه الا الكبر، تو طاقت رکھ بھی نہیں سکتا ہے اور تجھے جس چیز نے روکا ہے اس سوائے تکبر کے کوئی اور چیز نہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، آپ نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، داہنے سے کھاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں چھوڑو جانے دو، بولتے لائٹ لو، بولتے لائٹ لے لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تو طاقت بھی نہیں رکھ سکتا ہے، یہ جملہ مرتے دم تک وہ شخص اس دنیا کے اندر جب تک رہا تب تک اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ کو نہیں پہنچا۔ فما رفعها الى فیہ، وہ اٹھا نہیں سکا اپنے منہ تک، اٹھا نہیں سکا، فما رفعها الى فیہ، اپنے ہاتھ کو منہ تک نہیں لے جا سکا۔ کتنی معمولی سی بات ہے اور ہم بڑی بڑی سنتوں کا انکار کرتے ہیں، بڑی بڑی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، فالج ہے، لقوہ ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، بسا اوقات گھر کا گھر ہر فرد بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ پوچھا جاتا کہتے پورا گھر پڑا ہوا ہے بخار سے، پورا گھر فلاں فلاں بیماریوں میں پڑا ہے، کوئی ایک آدمی بھی درست نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ہمیں دبوچ لیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا ہے؟ ان تصیبہم فتنہ، فتنے کا ہم سب شکار ہو گئے ہیں سنت کی راہ میں رکاوٹ اور روڑا بننے کی وجہ سے۔ چھوٹی سی بات ہے، داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا، کہا نہیں کھا سکتا، زبانی طور پر اس نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس چیز نے انکار کرایا تھا؟ تکبر، میں پاور والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، یہ کہہ کر کے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اسے لگ گئی کہ پھر لے بھی نہیں جا سکتا تو، اور مر گیا مگر اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچا۔ میرے بھائیوں، اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے اندر روڑا بنتا ہے، اسے عبرتناک سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، وہ سزائیں آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جب قرآن اور حدیث موجود ہو تو ہمارے رائے کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری رائے تو دور کی بات ہے، خواہ وہ اللہ کی پرانی آسمانی کتابیں کیوں نہ ہو، ان کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ واقعہ آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن خطاب تورات کا نسخہ لے کر کے آئے، پڑھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھے، ٹھونگ ماری انہیں اور کہا کیا کر رہے ہو؟ ثقلت کا سواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے گم کرنے والی گم کرے، اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کس طرح سے غضبناک ہوتا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ عمر بن خطاب نے آپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، اس کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے غضب سے، رسول اللہ کے غضب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کو رب مان کر کے، محمد کو رسول مان کر کے، اسلام کو دین مان کر کے راضی ہو گئے۔ یہ کون عمر ہے؟ کون عمر ہے یہ؟ وہی عمر ہے جب وہ چلتے تھے تو راستہ چھوڑ دیتا تھا شیطان، وہی عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور ان کے اوپر اتنا غضب نہ، ان کے اوپر اس طرح کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بعد نبی ہو سکتے ہیں، نہیں، نبی کی سنت کی مخالفت دنیا کے اندر ہو اور اس کی سزا نہ ملے، بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعوہ وترکتمونی، اگر تمہارے لیے اس وقت موسیٰ بھی ظاہر ہو جائے اور تم لوگ ان کی اتباع کرنے لگو، مجھے چھوڑ دو، میری بات کو نہ مانو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے، نبوت کے زمانے کو، لَاتَّبَعْنِي، تو میری اتباع کیے بغیر، میری سنت کی فرما برداری کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں۔ آج معاشرے پر جب نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو سنت سے ہٹا ہوا اور دور پاتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ہیلے اور تعویلیں کر کے احادیث کا انکار تک کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بعض علاقے، بلکہ خود حیدرآباد کے اندر بھی ایک ٹولہ ہے جو منکرین حدیث کے نام سے مشہور، اہل قرآن کے نام سے مشہور ہے، اپنے آپ کو پکا سنت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں، مگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ حدیثوں کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، جس کی داغ بیل سر سید احمد خان نے ہندوستان کے اندر ڈالی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنا، اس کا انکار کرنا، کسی بھی طرح سے آپ انکار کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے کسی بھی طور پر تو وہ پھر یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے جو معجزات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ پر جو قرآن کا نزول ہے، ان سب کو برحق سمجھیں۔ بہت سارے لوگوں نے تعویل کر کے معجزات کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، تجارت میں سود کو حلال اور جائز قرار دیا، یہ ساری چیزیں حدیث کی مخالفت میں ہے۔ اس سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اور ایک شوشہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب حجت کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حجت ہے، پھر دوسرے نمبر پر حدیث آتی نہیں۔ حجت کے معاملے میں قرآن اور حدیث دونوں یکساں ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے ہی دلیل ملے گی تو ہم مانیں گے، ایک حدیث بھی آ گئی تو ہمیں سر تسلیم خم کر لینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سنت کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔
بار الہ ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی مخالفتیں ہیں سنت کے تعلق سے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر ہر طرح کے اختلاف و انتشار کو دور فرما۔ رب العالمین اپنے ذہن کے دریچے کو سنت اور قرآن کے لیے ہمیشہ کھولے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اسی پر مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔